یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سفر کرتے ہیں، انبیاء کی امامت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی مہمانی کی جاتی اور 3 چیزیں پیش کی جاتی، اور تینوں میں سے آپ دودھ کو پسند کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کی جو چوائس ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اب دنیا میں بھی اگر کوئی شراب کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی. دودھ کو پسند کرنے والے شہد کو پسند کرنا ہے، تو ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کا انتخاب کرتا ہے. اور پھر بعض لوگوں کا انتخاب صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں، ان کے خاندان اور پھر خاندان سے آگے بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ انبیاء کی سنت کو فالو کرے اپنے کھانے پینے کی چوائس میں بھی. مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف معراج. معراج کا لفظ جو ہے یہ عین را جیم سے ہے. عروج اسی سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں. مسجد اقصی سے آپ کو عالم بالا میں لے جایا گیا. معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی معراج کہا گیا ہے. بیشتر مفسرین کے نزدیک سورۃ النجم کی درج ذیل آیات واقع معراج کی دلیل ہے. سورۃ النجم آیت 13 to 18 یعنی 13 سے 18 تک. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا. کس نے کس کو دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی نور وغیرہ. اس کی وضاحت یہاں نہیں کی گئی لیکن مراد یہی ہے. نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. یعنی نہ نگاہ چندھیائی. چندھیائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مثلا سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیسے ہو جاتی ہیں، ایک دم ہم سکویز کرنے لگتے ہیں آنکھوں کو. یہ چندھیانا ہوتا ہے، یعنی پوری طرح آنکھ کھول کے نہ دیکھنا. تو نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، یعنی جہاں تک دیکھنے کا حکم تھا وہیں تک ٹھہری رہی، اس سے آگے نہیں گئی. اور اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو یہ آیات اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات صرف مسجد اقصی تک نہیں بلکہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور صرف آسمانوں تک نہیں سدرۃ المنتہا تک گئے، اور وہاں تک تشریف لے گئے جہاں نہ کوئی انسان گیا، نہ کوئی جن اور نہ کوئی فرشتہ. مندرجہ بالا آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے.